پیسے کے لیے کام کرنے کی بجائے پیسہ کمانے کا ہنر سیکھیں تاکہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے۔ ہیلو گائز، ہاؤ آر یو؟ رولز نمبر 1، دیکھو یار، پیسے کے لیے کبھی کام نہ کرو، ٹھیک ہے؟ پیسے کے لیے کام کرنے کے بجائے آپ پیسہ کمانے کا ہنر سیکھیں تاکہ وہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے۔ دوسری بات، کوئی کام یا نوکری طویل مدتی چیلنج کا قلیل مدتی حل ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے اخراجات کی جیل میں اس طرح قید ہوتے ہیں کہ ساری زندگی دوسرے کے لیے کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے اثاثے بناتے ہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اثاثے بنانے کے لیے وہ کسی کو کتنی رقم ادا کر رہے ہیں۔ بس وہ لگے رہتے، اپنے اثاثے بناتے رہتے، اور جتنا بھی ٹائم ملتا ہے نا اس کے پاس، وہ دولت کو کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس جو ٹائم بچتا ہے یا اضافی ٹائم ملتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو خود ہی پتہ ہے۔ خاص کر کے نوجوان کیا کرتے آج کل، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ دیکھو، دولت اس طریقے سے کمائی، دولت کے لیے ایسا ہنر سیکھی تاکہ آپ موجود نہ ہو اور وہ کاروبار جو آپ نے شروع کیا ہے وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے پیسہ کمائے۔ یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس کام کے لیے پیسے ملتے ہیں، مہینے کے مہینے اس کو اپنا معاوضہ ملتا رہتا ہے، اور وہ اسی خوف سے کام کرتے ہیں کہ یار اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو مہینے کے اینڈ میں مجھے تنخواہ نہیں ملے گی، اور میں اپنی جو خواہشات ہے، گھر کی ضروریات ہے، وہ کیسے پورا کروں گا؟ تو اسی خوف سے وہ سارا مہینہ اس ایک کام میں لگے رہتے ہیں، اور وہ مخصوص معاوضہ اس کو مل رہا ہے، یعنی تنخواہ اس کو مل رہی ہے، اور اسی تنخواہ کے لیے وہ سارا مہینہ وہ ایک ہی کام کرتا ہے۔ اس کی برعکس وہ لوگ جو زیادہ معاوضے پر کام کرتے ہیں اور دولت مند ہوتے ہیں، وہ اپنے بل ادا کرنے کے لیے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی کام نہیں کرتے۔ وہ اس لیے کام کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرے اس میں پرجوش ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم لوگ مہینے کے آخر میں بل جمع کرنے کے لیے، اپنے خواہشات پورا کرنے کے لیے اسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کام کی اور زیادہ معاوضہ لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ لوگ اپنے اثاثے بڑھائیں، اس کے برعکس جتنی ان کی آمدنی بڑھتی ہے اتنی ہی ان کی اخراجات بڑھتے ہیں، اور یہ سب ان کی تمام خواہشات کی بدولت ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اس طرح کے فرق کو کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نوکری تلاش کرنے یا پیسہ کمانے کے طریقے سیکھنے کی بجائے یہ سیکھا جائے کہ کس طرح پیسے کو منافع بخش مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو خوف اور خواہش سے نقصان اٹھانے کی بجائے اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے۔ لیکن ہم لوگ تو ایسا کرتے نہیں۔ ہم لوگوں کے پاس تو یہی خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے کام نہیں کیا، میں نے یہ نوکری نہیں کی، تو مہینے کے اینڈ میں کیا کروں گا؟ تو اس وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے ہم خود اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، اور یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایک اور بات، جذباتی سوچ کی بجائے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ آپ کے جذبات
کس طرح آپ کے لیے تخلیقی ہو سکتی ہے۔ اپنے جذبات کے خلاف رد عمل دینے کی بجائے اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کو کس طرح سوچنا ہے۔ ایسا کرنا آگے بڑھنے کے لیے اچھی بنیاد ڈالے گا۔ اگر آپ سوچیں تب زیادہ تر لوگوں کی طلب کیا ہوتی ہے آپ کو بتائیں؟ زیادہ تر لوگوں کی طلب اپنے کام کی قیمت ہوتی ہے، اور ان کا یہ مطالبہ انسانی جذبات، خوف، خواہشات کا عکاسی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر پیسے کی کمی کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو سخت محنت کرنا پڑتی، جو میں نے پہلے بتا دی۔ یہ جو خوف ہے نا، یہ ہمیں کسی کام کا رہنے ہی نہیں دیتی، اور جب انہیں معقول تنخواہ کا چیک مل جائے تو مزید دولت کے لالچ میں اور خواہش کی طاقت میں وہ ہر اس چیز کے بارے میں سوچنے لگتے جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ اور ہم لوگ تو خواہشات کے غلام ہیں۔ یار یہ ہم نے کیا کرے، جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ ہم لوگوں کو دیکھتے کہ یار یہ بندہ تو اتنا کما رہا ہے، چلو میں بھی اتنا کماؤں گا۔ ہم شومن کا بھی زیادہ کرتے ہیں، اور یہ شومن جو ہے نا، یہ بڑی غلط چیز ہے۔ اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ اس وجہ سے اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے کام میں مگن رہو۔ دیکھو، زندگی کا مقصد صبح سویرے اٹھنا، کام پر جانا اور بل کی ادائیگی کرنا مہینے کے لاسٹ میں۔ ان کی زندگی ہمیشہ خوف اور لالچ کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ اگر انہیں زیادہ رقم کی پیشکش کی جائے تو وہ اپنے کام کے اوقات کو بھی بڑھا دیتی کہ یار میں ہم لوگ جو اوور ٹائم کہتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگا لیتے، اور پھر اسی کام کے اسے زیادہ دگنے پیسے مل جاتے، اور وہ اسی ایک کام میں لگا رہتا ہے۔ اور یہ کی ویڈیو دیکھیے، رولز نمبر 2 دیکھیے۔